السلام علیکم ناظرین، ملک کی اکانومی اس وقت تک بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ ان کے جو معیشت کو چلانے والے ہیں وہ اپنی پالیسیز کو بہتر نہیں بناتے۔ وہ بہتر تب بن سکتی ہے جب یہاں کے لوگ جو ہمارے ریناؤنڈ انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس کمیونٹی کے ممبرس ہیں، یا جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، جب تک ان کی رائے اس میں شامل نہ کی جائے۔ آج یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک سرپرست اعلیٰ یو بی ٹی گروپ ایف پی سی سی آئی اور ملک کے ریناؤنڈ بزنس کمیونٹی کے لیڈر، ایف پی سی سی آئی کے لیڈر جناب ایس ایم تنویر صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو، کیونکہ ہماری اکانومی دن بدن کچھ ایکسپرٹس کے مطابق تھوڑا سا نیچے چلی جا رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور بہت مسائل ہیں۔ تو ایس ایم تنویر صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ ویلکم سر ان اور شو۔ تھینک یو آپ جی۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو ملک کی اکنامی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایز اے انڈسٹریلسٹ آپ کے پاس کیا تجاویز ہے، خصوصاً جو ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، امپورٹ بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کو اس وقت ڈالر کی اشد کمی ہے ہمارے ملک میں، تو ہمیں ڈالر زیادہ بڑھانے۔ وہ ڈالر کیسے بڑھیں گے؟ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، آپ فورن ریمیٹنس لے کر آئیں گے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کریں گے۔ جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، یہ تین چیزیں۔ چوتھی ہے ٹورزم، لوگ باہر آئیں اور ڈالر خرچ کریں ہمارے ملک میں۔ یہ کام کریں گے تو آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا، ڈالر آئے گا تو آپ اپنے لون پے کریں گے اور آپ کی آئی ایم ایف سے اور باقی چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس کو کرنے کے لیے ڈالر ملک میں کیسے لائے جائے؟ اگر آپ پہلے ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس وقت ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہے۔ اچھا، جو ہمارا ریجن ہے جیسے بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، سری لنکا ہے، ویتنام ہے، جس سے ہم مقابلہ کر کے اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں، وہاں اگر بجلی کی قیمت 6 اور 9 سینٹ کے بیچ میں ہر کنٹری میں ویری کر رہی ہے اور ہمارے ملک میں 12.5 سینٹ ہے، تو ہم مقابلہ نہیں کر سک رہے۔ وہ ہمارے سے سستا مال بیچ دیتے ہیں اور وہاں پر ایکسپورٹ اپنی بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو بینک انٹرسٹ ہے، جب سی پی آئی انڈیکس ہمارا 6% ہے تو بینک انٹرسٹ 7 ہونا چاہیے جی، تو 11% کیوں ہے؟ بالکل 11% جو 7 اور 11 کا ڈفرینس ہے، 54 ٹریلین روپے کی لوکل بورنگ ہے۔ گورنمنٹ نے 2 سے 2.5 ٹریلین روپے ایکسٹرا سود میں پیسے دے دیے ہیں، بینکوں کا نفع بڑھا دیا ہے۔ اچھا، اور یہ سارا کا سارا جو بینک سود کی شکل میں دیتی ہے وہ عوام کو ٹیکس کرتی ہے اور پیسہ لیتی ہے۔ تو وہ کیوں دے رہی ہے؟ اس کو کم کیوں نہیں کر رہی؟ کس کا ویٹ کر رہی ہے؟ اس کو فوری طور پہ انٹرسٹ کم کرے کہ ملک میں کارخانے لگیں اور کاروبار چلے۔ ٹیکسز اتنے ہیوی ہیں، 64% اگر ٹیکسز ہم نے بھرنے ہیں تو جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے تو جینا مرنا یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر جو جس کا جینا مرنا ہے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر روز نظر آ رہا جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اب فوکسڈ ہونا چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہمارا ملک ملٹری وائز تو ایشین ٹائیگر بن گیا الحمدللہ، اب ہم نے اکانومی وائز ایشین ٹائیگر بننا۔ اس کے لیے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جب تک گورنمنٹ فوکس نہیں ہوتی، انڈسٹری نہیں چلتی، کارخانے چلیں گے تو لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، کارخانے چلیں گے تو ٹیکس آئے گا، کارخانے چلیں گے تو ایکسپورٹ آئے گی۔ تو کارخانہ چلانا ضروری ہے۔ صرف ٹیکسٹائل کی ہی 140 ملیں ہیں جو پچھلے 1.5-2 سالوں میں بند ہو گئی ہے۔ 140 جی، تو ایک یونٹ کو لگانے کے لیے نا 2-2 3-3 جنریشن لگ جاتی ہے۔ آسان کام نہیں ہے یونٹ لگانا، 700 سے 800 کروڑ روپے کا ایک یونٹ لگتا ہے، نسلیں لگ جاتی ہیں، اور وہ یونٹ اس طرح سے بند ہو رہے ہیں اور لوہے کے بھاؤ وہ مال مشینیں بک رہی ہیں، تو بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات کے لیے۔ تو یہ تو ہم نے آپ سے ایکسپورٹ کی بات کر لی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کو فورن ریمیٹنس کیسے ملک میں آنی چاہیے؟ ہمارے ہاں جو پاکستانی باہر کام کرنے جا رہے ہیں وہ 90 لاکھ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں، اور جو پیسے آ رہے ہیں وہ $37 بلین پاکستان میں آ رہے ہیں فورن ریمیٹنس کی صورت میں۔
پر ایئر. تو 90 لاکھ آدمیوں کو جب آپ 37 بلین پہ ڈیوائڈ کر کے 12 پہ ڈیوائڈ کریں تو $315 ایک پاکستانی پر منتھ کا کما رہا ہے جو باہر جا کے. $315 کا مطلب ہے کہ وہ پتھر ہی کوٹ رہا ہوگا وہاں جا کر, کوئی ویلیو ایڈڈ کام نہیں کر رہا ہوگا. ایک فلوپینو کام کرنے والی گھر پہ آ کر جو صفائی کرتی ہے نا, وہ $700 لیتی ہے. اگر یہ $300 کو ہم انہی عوام کو پڑھائیں, انہی کو ٹرینڈ کریں اور اسی میں ویلیو ایڈیشن کر دیں, تو یہ اگر 300 کی جگہ 600 ہو جائے تو 37 جو ہے وہ $74 بلین ہو جائے گا. تو ہمارے ملک میں جو کرائسس ہے ڈالر کا وہ ایزیلی ختم ہو سکتا ہے. اب آپ بولیں گے کہ ان کو پڑھائے کیسے, اس طرح کیا سسٹم ہو. دیکھیں ہمارے ملک میں جو بجٹ ہے ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا, وہ ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے. ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے. فوج تو جنگ جیت کے دکھاتی ہے نا ہمارے کو. بالکل. تو یہ جو ہم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ 3.2 ٹریلین روپے ہم اسپینڈ کرتے ہیں, 3.2 ٹریلین روپیز. اور آج ہماری ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ ہم وہ روڑی کٹنے والے لوگ باہر بھیج رہے ہیں. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے, اور یہ بھی پیسہ بے پہا ضائع ہو رہا ہے. اب اس کا سلوشن کیا, دیکھیں صرف کرٹیسائز کرنا ہی حل نہیں ہے, اس کا سلوشن بھی نکالنا ہے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ گورنمنٹ کہے کہ میں نے ٹیکنیکل ٹریننگ کرانی ہے, میں نے ٹیفٹا بنانے ہیں, میں نے فلانے کرنے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے اسکول کرے. گورنمنٹ سارے کے سارے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے اور وہاں پر ان کو ایک سبسڈی دے دے, یار ہم آپ کو یہ جو پیسہ لگا رہے ہیں نا ہم دیں گے, آپ نے اس طرح سے چلنا ہے. اور جتنے ہاسپٹل ہیں کوئی فورن کی چین لا کے اس کے حوالے کر دیں. دنیا میں بہت بہت بڑی بڑی چینیں ہیں, بالکل یہ بجٹ دے رہے ہیں آپ یہ چلا لیں. کیونکہ اس طریقے سے سسٹم نہیں چل سکتا. گورنمنٹ کا کام ہے آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرنا اور پالیسی بنانا. حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ہماری اکنامی تھوڑا سا بوسٹ اپ ہو؟ جیسے ایک بات آپ نے بتائی کہ مانیٹری پالیسی کا یا ریلیف دینے کے لیے, تو کہ ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھے اور امپورٹ کم ہو, اور کئی مسائل جو غربت کا ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, بے روزگار بھی بڑھتی جا رہی ہے, وہ کیا ایکشنس انیشیٹوز کیا لینے چاہیے؟ حکومت کو چاہیے فوری طور پہ بجلی آپ کی 9 سینٹ کرے امیجیٹلی, انٹرسٹ کو سنگل ڈیجٹ لائے اور پھر 7% پہ لے کر آئے, ٹیکسز کو ریڈیوس کرے, جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کرے. نہیں تو ہم کمپیٹ نہیں کر سک رہے. نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس نہیں ہو رہی ہیں. $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے کئی سالوں سے, 100 کیوں نہیں ہوتی, 200 کیوں نہیں ہوتی. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کرے. ہمارے یہاں ایک کام کروانے کے لیے انسان رگڑا لگ جاتا اس کا, وہ کام نہیں ہوتا. تو اس پہ فوکسڈ ہو اور وہ کام کریں. اور کوئی ایسی پالیسی لائے اگر فردر انڈسٹریلائزیشن کرانی ہے, جیسے ایک ٹرف آئی تھی جس میں گورنمنٹ سستا لون دے کہ لوگ فیکٹریاں لگائیں, بٹ جو بھی لون دے اس کی 10 سالہ پالیسی دے. ابھی سندھ گورنمنٹ کے منسٹر صاحب یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی پوری انویسٹمنٹ کی پالیسی بتائی, اور انہوں نے بولا $10 ملین تک آپ انویسٹ کریں تو کائبور گورنمنٹ پے کرے گی. اگر یہ ہے تو کمال کر دیے سندھ گورنمنٹ نے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پالیسی ہے, میں ابھی اس کو چیک کروا رہا ہوں. جی سر, اتنی تیزی سے انڈسٹری لگے گی یہاں پر کہ کمال ہو جائے گی. ناظرین, آپ نے ملک کے ریناؤنڈ انڈسٹریلسٹ اور FPCCI کے لیڈر جناب SM تنویر صاحب کی گفتگو سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اگر ان باتوں پہ توجہ دے اور اتنے سینئر سیزن جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی باتوں پہ عمل کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری اکنامی بڑھ نہ سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.